الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل عظمت لائق تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اولاً تو میں اپنے ان تمام علماء کا جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے یا بعض ہمارے علماء مجمع میں تشریف فرما ہے، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے مجھ جیسے کم علم آدمی کو اتنی عظیم الشان مجلس اور محفل میں بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ حضرات یقیناً علم و عمل کے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم وافر اور ایک علم کا خاص حصہ ان حضرات کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حضرات ہم جیسوں کو برداشت کریں، یقیناً یہ ان کی وسعت ظرفی کی علامت ہے، اور ایک عالم کو یقیناً ایسا ہی وسعت ظرفی کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ مجھے اس موقع پر دو تین اہم باتیں عرض کرنی ہے، کیونکہ مجمع بہت ہی اہم اور تین لوگوں کا مجمع ہے۔ جوانوں کی ایک تعداد ہے ماشاءاللہ، بزرگوار بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور ہمارے وہ چھوٹے بچے اور بچیاں جن کے اوپر اور جن کے صلاحیتوں پر ہمارا مستقبل ٹکا ہوا ہے، جو ہمارے مستقبل کا مدار آگے ہے، وہ ہماری نسل لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس وقت میں ایک تو اللہ کا مقدس کلام کے ختم کی یہ تقریب ہے، اس تعلق سے اگرچہ بہت ساری اہم باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ابتداءً تو ہم دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں کلام اللہ شریف کے تعلق سے عرض کرنی ہیں، کچھ باتیں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کے مجھے عرض کرنی ہے، اور اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں وہ حدیث شریف آپ حضرات کو جو میں نے پڑھی ہے اسی کا ترجمہ اور مختصر سا مطلب میں اس لیے بیان کروں گا تاکہ سمجھنے کے ہم اور آپ زیادہ قریب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ رب کائنات مالک ارض و سما جس ایمان والے کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں رب کائنات اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کی سمجھ ایک بنیادی چیز ہے۔ ہم اور آپ بظاہر دیندار کہلا سکتے ہیں، یقیناً ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا یہ دین کا ایک شعبہ ہے، روزہ رکھنا دین کا اہم اور بنیادی شعبہ ہے، زکات دینا دین کا اہم اور بنیادی شعبہ ہے، حج کرنا دین کا اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ لیکن میرے جوانوں اور میرے دوستوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے صرف 4 یا 5 ہی شعبے نہیں بیان کیے، بلکہ آقا نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کی
ان شاخوں میں، ان شعبوں میں جو 70 سے زیادہ میرے اور آپ کے آقا نے بیان فرمائے ہیں، نماز ایمان کا شعبہ ہے، روزہ ایمان کا شعبہ ہے، زکات ایمان کا شعبہ ہے، حج ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ 5 شعبے ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یہ 4 شعبے ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور باقی شعبوں کی جانب ہماری کوئی التفات نہ ہو، ہماری کوئی توجہ نہ ہو اور ہم ان کو دین کے شعبے ہی نہ سمجھے، تو میرے بزرگ یاد رکھیے ہم یہ سمجھیں گے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر بظاہر دینداری تو ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے۔ دین کی سمجھ اس وقت آئے گی کہ جب دین کے تمام شعبوں کو، جس شعبے کا جو تقاضا ہے اور جس شعبے کی جو اہمیت دین میں، شریعت میں بیان کی گئی ہے، اس اہمیت کو ہم سمجھیں گے اور اس شعبے کو ہم وہ اہمیت دیں گے تو پھر دین کی سمجھ کہا جائے گا اور ہم کہلائیں گے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر کے میں عرض کروں کہ عبادت ایک تو نماز، روزہ، حج، زکات فرائض ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ ایک نفلی عبادتیں ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نفلی عبادتیں ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں، فرض ہے آپ رکھتے ہیں، لیکن سال میں ایام 20 کے روزے آپ رکھتے ہوں گے، یا اسی طریقے سے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنے کا بعض ذرات کا معمول ہے اور مستحب ہے یہ روزے رکھنے، تو یہ نفلی عبادت ہے۔ زکات فرض ہے لیکن نفلی صدقہ وہ فرض نہیں، لیکن اس کی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مالدار کے اوپر حج فرض ہے، اس نے فرض حج کر لیا، اس کے بعد بھی اگر وہ حج کر رہا ہے تو اس کو نفلی حج کہا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، جوانوں، ایک تو فرائض ہے، فرائض کی حیثیت سے ہمیں اہمیت دینی چاہیے، ایک نوافل ہے۔ اب نوافل ہے، تہجد کی نماز ہے، روزہ ہے نفلی، یہ صدقہ خیرات ہے نفلی، یہ حج ہے نفلی۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز کی نیت باندھنے کو بالکل تیار کھڑا ہوا ہے، تہجد کی نماز جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے باضابطہ یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، جو مانگے میں ان کو عطا کروں گا۔ وقت وہ ہوتا ہے اپنے پہلوؤں کو اپنی خوابگاہوں سے الگ رکھا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس وقت میں جب آپ تہجد کی نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ کے گھر میں آپ کی بوڑھی اماں ہے، آپ کے بوڑھے باپ ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کا کمزور بیمار بھائی ہے یا بیمار بہن ہے، اس وقت میں جب آپ اللہ کی حضور حاضر اور آپ نیت باندھنے کو تیار، اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے نیت باندھ لی، اس وقت میں آپ کا بوڑھا باپ بیماری کی وجہ سے تڑا رہا ہے اور وہ آپ کو آواز لگاتا ہے، بیٹا عنایت اللہ، بیٹا اشاعت، بیٹا فاروق، آؤ مجھے دوائی کھلا دو، مجھے سہارا دے دو، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے پریشانی ہے، مجھے تکلیف ہے۔ آپ نیت باندھ رہے ہیں، یہ نیت باندھ چکے ہیں، اب آپ بتلائیے اور سوچ سمجھ کر کے بتلائیے کہ آپ کو اور ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے نیت باندھ رہے ہیں تہجد کی نماز کی، کہ جس نماز میں جو مانگتے ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں، اور دوسری جانب بوڑھا باپ آواز لگاتا ہے، بوڑھی اماں آواز لگاتی ہے، بیمار بھائی آواز لگاتا ہے، بیمار بہن آواز لگاتی ہے، یا کوئی بیچارہ پریشان حال پڑوسی آپ کو آواز لگاتا ہے۔ اس وقت میں میرا اور آپ کا اور شخص کا کیا فرق بنتا ہے؟ اب دین کی سمجھ کا امتحان ہے کہ دین کی سمجھ کسے کہتے ہیں اور کیا دین کی سمجھ ہے۔ یاد رکھیے جوانوں، میرے جوانوں یاد رکھیے، اس وقت میں اگر اس جوان نے، اس نیکی کرنے والے نے، عبادت کرنے والے نے اپنے ابا کی آواز پر توجہ نہ دی، اپنی والدہ محترمہ کی آواز پر توجہ نہیں دی، اپنے بیمار بھائی یا بہن کی آواز پر توجہ نہیں دی اور یہ نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فرمانبردار نہیں، یہ اللہ کا باغی کہلایا۔
یہ عبادت گزار نہیں کہلائے گا، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر نفل نہیں فرض تھا۔ والد صاحب کی آواز پر لگتا ہے کہنا، والدہ کی آواز پر لگتا ہے کہنا، بیمار بھائی کی آواز پر لگتا ہے کہنا، بیمار بہن کی آواز پر لگتا ہے کہنا، پریشان حال پڑوسی کی آواز پر لگتا ہے کہنا، یہ فرض تھا۔ اگر دین کی سمجھ ہے تو اس بات کو سمجھے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں، اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ جوانوں، ہمیں اپنے تقاضے سمجھنے چاہیے، دین کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بھیڑ چال نہیں کہ آنکھیں بند کی اور چلنا شروع کر دیا کہ کوئی خبر نہیں، اوپر جا رہے نیچے جا رہے، کہاں اٹھ رہے کہاں بیٹھ رہے۔ ہمیں علماء سے معلوم کرنا ہے، علماء کی صحبت اور علماء کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں انشاءاللہ دین کی سمجھ ملے گی۔ جب ہم علماء کے قرب حاصل کریں گے، ان کے قریب رہیں گے، ہمیں دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہماری دین کی سمجھ کیا ہے؟ ہماری دین کی بنیادی سمجھ یہ ہے کہ ہم وقت کے تقاضے کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں۔ حالات ہمیں اور آپ کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ جوانوں، اس وقت کے حالات اپنے آپ کو سنوارنے کے، اپنے آپ کو بہت مضبوط کرنے کے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن آقا نامدار سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چہرہ اور منہ نہیں دکھا سکیں۔ کہاں جائیں گے جب اللہ کے رسول کی جانب سے یہ اعلان یہ کہا جائے گا کہ میرا دین لٹتا رہا پٹتا رہا اور میرے دین پر، اسلام پر، مذہب پر حملے ہوتے رہے اور تم اسی طریقے سے تماشائی بنے رہے۔ تم نے اسلام کو بدنام کیا، تم نے سنت کو بدنام کیا، تم نے قرآن کو بدنام کیا، تم نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر احادیث نبویہ کو بدنام کیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا، ہمیں یہ دعوت دی تھی کہ ہمارا پڑوس میں رہنے والا پڑوسی ہم سے تکلیف میں رہے، ہمارے ساتھ آنے جانے والا بھائی ہم سے اذیت میں رہے، ہم اپنے بھائیوں کو بجائے راحت پہنچانے کے ہم نقصان پہنچائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کیا ہے، آپ کا سبق کیا ہے؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق سے اور اپنے اخلاق کا موازنہ اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا اللہ کے رسول کے اخلاق یہ تھے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے مقدس کلام میں فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اخلاق عظیمانہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ اتمام کروں، تکمیل کروں اچھے اخلاق کی۔ ایسے اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیے کہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے۔ اخلاق کو دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کے لوگ قریب آئے ہیں۔ لیکن میرے جوانوں، آج ہمارے اخلاق دیکھ دیکھ کر کے غیر اسلام سے، مسلمانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد اخلاقی ہماری گھٹی میں پڑ گئی، نفرتیں ہماری گھٹی میں پڑ گئی، عداوتیں دشمنیاں ہماری گھٹی میں پڑ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے سنا ہے، ابھی کل شب برات ہے، اس رات کے تعلق سے جو حدیث شریف ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی جانب سے عام مغفرتوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ قبیلے بنو کلب کے اندر جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ لوگوں کی مغفرتیں اس رات میں فرماتے ہیں۔ اتنی عظیم رات ہے جو رات کل آنے والی ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چند لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جب بخششوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اس رات میں بھی چند لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک مشرک ہے اور ایک اس میں سے مشاہن ہے۔ مشاہن کے معنی آتے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا۔ لیکن ایک تو بغض ہوتا ہے، کسی آدمی کے دل میں کسی کی جانب سے نفرت ہو،
ایک شہن مشاہین جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں بغض بھی ہو اور نقصان پہنچانے کے ڈر پہ لگا ہوا، بغض بھی ہے اور دوسرے کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جہاں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اس بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے کدورتیں ہوں، بغض ہو، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائے۔ نہیں میرے بزرگوں، یہ بالکل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، صحابہ کرام کے اخلاق کو، آپ کی روش اور آپ کے طریقے کو ہم نہیں اپنائیں گے تو مغفرت کے بارے میں اور اسی طریقے سے کامیابی کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے، ارادے کرنے چاہیے، نیتیں کرنی چاہیے کہ جو اخلاق اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، علماء نے، صلحاء نے، اللہ کے اولیاء نے پیش کیے ہیں، اور جن اخلاق سے اسلام نیک نام ہوا ہے، اسلام پھیلا ہے، اسی طرح کے اخلاق ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، وہی اخلاق ہم اپنائیں گے۔ آپ یہ مزاج بنائیں اور ان اخلاق کو اپنائیں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ ان میں سے چند باتیں، یہ جوان ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، خاص طور سے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنے ماں باپ کے تعلق سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی بن جائے، آپ کچھ بھی بن جائے، چاہے آپ کتنی بھی عبادت کریں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناخوش ہے، ناراض ہے، تو اللہ کے یہاں آپ کی اس عبادت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں، علماء حضرات تشریف فرما ہے، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہی ساتھ ساتھ رب کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے یہاں تک فرما دیا کہ اے بندو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو ہمارا رب، ہمارا پالنہار ہم سے راضی ہے یا ناراض، تو اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ ماں باپ راضی ہے تو رب کائنات بھی راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو رب کائنات بھی ناراض ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ یہ ماں باپ ہے۔ آقا نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، اپنی ماؤں کے قدموں کے نیچے، ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، ماں کی خدمت کرے، اطاعت کرے، ولا تقل لهما اف، خدارا اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہے، ولا تنہرهما، جھڑکے بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور پیاری پیاری بھلی باتیں کرو، محبت آمیز باتیں اپنے ماں باپ سے کرو۔ یہ ادب ہے ماں باپ کا، یہ احترام ہے ماں باپ کا، جن کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ یہ ماں باپ کا احترام ہے جو ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ایک جگہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کرے اس بات پر کہ تم شرک کرو، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کرے اللہ کی نافرمانی پر، شرک پر، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس سلسلے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں نہیں کی جائے گی جن کاموں کے کرنے سے رب کائنات کی نافرمانی لازم آتی ہے، نہیں کریں گے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تُطِعْهُمَا، مشرک شرک کے بارے میں اگر ماں باپ کہیں نہیں کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ مشرک ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ لڑنا ہے، فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر آپ کے ماں باپ مشرک ہی سے ہی، اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں باپ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں تو تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ جوانوں، ایک تو اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ دنیا میں عزت اگر چاہتے ہو تو ماں باپ کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کی خدمت کرنی پڑے گی، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو،
آپ کے پڑوس میں اوپر نیچے برابر میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی نگرانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ پیٹ بھر کھانا کھائے، آپ کے بچے آسودہ رہے اور آپ کا پڑوسی پڑوس میں بیچارہ بھوک کی وجہ سے بلبلائے کہ اس کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو، آپ اس کی ضرورت پورا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، یاد رکھیے اللہ کے یہاں اس سلسلے میں بھی محفوظ ہوں گے اور اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات مجھے یاد کرنی ہے بالکل اجمال کے ساتھ میں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے بچے حافظ قرآن ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا کرنا، عالم دین پیدا کرنا دے، دین کے داعی اور ایمان کے سپاہی پیدا فرما دے۔ ہم دعا کریں گے اور ہمیں اور آپ کو مل جل کر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے جتنے احباب یہاں ہیں، خاص طور سے ہمارے جوان دوست، وہ نیتیں اور ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں سے ضرور ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ میرا مطلب یہ بالکل نہ سمجھے کہ میں ایک ہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دوسروں کو نہیں بنانا، میں کہوں کم از کم بیشتر راحت دینے سے زیادہ کوئی حد نہیں، اور سب بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، نور علی نور، لیکن کم از کم آپ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی نیت کو کر لیجئے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ ضرور حافظ قرآن ہوگا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں ابھی کل یہاں اس علاقے کی جو کارگزاری ہم سن رہے تھے، تو اس سے پہلے کے حالات سن رہے تھے اور اس وقت کے حالات سن رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگ علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور بہت عقیدت رکھتے ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی علماء کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اور میں بالکل وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اللہ پر بھروسہ کر کے کہ جو لوگ علماء سے، صلحاء سے، دینداروں سے محبت رکھتے ہیں، خدا کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کے داعی، ایمان کے سپاہی، حافظ قرآن پیدا نہ کرے۔ آپ کی اس محبت کی بنیاد پر اللہ کا فضل ہے بستیوں میں حافظ قرآن موجود ہے، عالم دین موجود ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام اس پر ہندوستان فخر کرے، علاقہ فخر کرے، ایسے اکابر بزرگ آپ حضرات کی بستیوں کے اندر موجود ہیں، آپ حضرات کو فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نیک اور خاص بندے جن بستیوں کو گزر جاتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں پر ہونے والے عذاب کو بھی رفع فرما دیتے ہیں ان بزرگوں کی، علماء کی برکت کی وجہ سے۔ آپ حضرات محبت کرتے ہیں تو یہ حال ہے کہ اللہ کا فضل آپ کے گھروں میں حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ابھی کچھ گھر باقی ہو۔ آپ حضرات جتنی محبت کریں گے دینی اعتبار سے اتنے نوازے جاؤں گے، اور جتنی دلوں کے اندر خدوعتیں، نفرتیں پیدا ہوں گی اتنی ہی دین سے دور ہوتے چلے جاؤں گے، دین سے پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ نعمتیں اللہ قدردانی پر عطا فرماتے ہیں، نہ قدروں کو اللہ نعمتیں نہیں دیتے، نہ قدروں سے اللہ نعمتیں چھین لیتے۔ اس لیے ہمارے جوانوں کو جو بچے ہیں ان کے بارے میں نیت کریں کہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے جوان یہاں تشریف فرمائیں یا بیچارے ہمارے بزرگ حضرات موجود ہیں، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی عورت، مرد، بوڑھا، جوان ایسا نہیں رہنا چاہیے جو اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سینہ جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ویران گھر، جیسا ویران گھر ہوتا ہے، برباد گھر ہوتا ہے، اس گھر کے مشابہ ہوتا ہے وہ سینہ جس سینے میں قرآن نہیں ہوتا، یہ جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے جتنے جوان ہیں خدارا ایسا کلام آپ نے سنا بزرگوں کی زبانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنہ، کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکی ملے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اگر کسی بندے نے، کسی جوان بچے بوڑھے نے الف لام میم اپنی زبان سے کہا تو یاد رکھو 30 نیکیاں ملے گی۔ اور حضرات مفسرین نے، محدثین نے اس میں غوطہ زنی کی اور غوطہ زنی کر کے فرمایا کہ الف لام میم میں تھوڑا اور اس کو کھولیے، الف یہ بھی 3 حرف سے مل کر کے بنا ہے،
لام یہ بھی 3 حرف سے مل کر کے بنا ہے، میم یہ بھی 3 حرف سے مل کر بنا ہے، تو 9 حروف ہو گئے الف لام میم میں. اور جب اور آج اس کو کھولیں گے تو ان 3 حرفوں میں سے ہر ایک حرف 3 حرف سے مل کر کے بنا ہوا ہے. ابھی مطلب یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانوں کو تلاش کرتی ہے. آپ پڑھیں تو صحیح، قرآن کے چند حروف پڑھے، خدا کی قسم ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا، ہمارے گھروں کے اختلافات نکلیں گے، جھگڑے نکلیں گے، نفرتیں نکلیں گی، پیار و محبت پیدا ہوگا ان گھروں کے اندر، ان گھرانوں کے اندر جن گھرانوں کے اندر صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور قرآن کی تلاوت وہاں ہوگی جہاں قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ جو صاحب اب تو کوئی مسئلہ نہیں، بڑا آسان ہے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں، ہم تو قرآن موبائل سے پڑھوا لیں. موبائل سے پڑھوانے سے برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. جو آپ اپنی زبان سے پڑھیں گے، جو قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا، وہ قرآن تو موبائل میں محفوظ ہے، آپ کے سینے میں محفوظ نہیں ہے. برکتیں، راحتیں اور وعدے جو دیے گئے ہیں وہ قرآن کے بارے میں ہے جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے اور آپ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں. یقیناً کوئی دوسرا پڑھے وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن خود اپنی زبان سے پڑھیں گے اس کی برکتوں کا کیا ٹھکانا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے جوانوں سے کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کچھ جوان ایسے ہو کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہ بیچارے نہیں پڑھ سکے بچپنے میں، یا ان کو نہیں پڑھایا گیا، یا ماں باپ نے تو بیچاروں نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے لیکن وہ گئے نہیں، چند دنوں گئے لیکن کسی حالات اور مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، آپ حضرات سب نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے. آہستہ سے انشاءاللہ کی آواز آئی. ماشاء اللہ. اصل جوانوں نے کہا ہوگا پہلے، بچوں نے اس لیے کہا کہ ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں. چلو خیر ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ہمارے جوان ساتھیوں نے عزم کیا، ارادہ کیا. اور میں بتاؤں صحیح بات یہ ہے کہ آپ، میں نے رات بھی ایک جگہ پروگرام تھا ختم قرآن کا مولا کفایت اللہ کے مکتب میں، ماشاء اللہ یہ ماسٹر عبدالقادر صاحب تشریف فرمائے کے یہاں، تو اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جتنے جوان وہاں تھے ہو سکتا ہے ان میں سے بعض یہاں بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. آپ نیت اتنا کر لیں، بس اتنا سا کر لیں کہ آپ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے آپ صرف آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے نکال لیجیے. اب 24 گھنٹے یہ وقت کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا نا. اللہ اس پر قادر ہے کہ یہ 24 گھنٹے ہمارے چارپائی پر گزر جائے، بستر پر گزر جائے، مسجد میں گزر جائے، گندے کاموں میں گزر جائے، اچھے کاموں میں گزر جائے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ گزروا سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھیے کہ اللہ نے 24 گھنٹے ہمیں دیے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ روزانہ آپ نکالیے. عصر کے بعد، عشاء کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا فجر کے بعد آپ کے بستی میں مکتب ہے وہاں جائیے، مسجد ہے وہاں جائیے، کوئی عالم ہے وہاں جائیے. آپ کے گھر میں جو پڑھا ہوا آدمی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے پاس پڑھیے. آدھا گھنٹہ اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ سال گزر کر کے جب آئے گا تو آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے گھر کے اندر تو دیکھیں پھر برکتوں کا کیسے نزول ہوگا. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے جوان قرآن کو سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ہمارے اکابر بزرگ انتہائی ادب کے ساتھ میں اور معذرت کے ساتھ میں درخواست کر سکتا ہوں، اور درخواست کرنا چھوٹا آدمی درخواست کر لیتا ہے، بڑے کو اس پر خوش ہونا چاہیے. میں چھوٹا بن کر کے اپنے اکابر سے، بزرگوں سے، ماسٹر عبدالقادر صاحب ہے، دوسرے حضرات ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں، یہ مکاتب چلا رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس علاقے میں تعلیم بالغاہ کا بھی منظم نظام منعقد ہونا چاہیے. تعلیم بالغاہ کا ایک منظم طریقے سے نظام ہونا چاہیے. یہ ہمارے بالغ جو بچے ہیں، ہمارے جوان بچے ہیں، یہ اگر ہمارے قریب لگ گئے، خدا کی قسم اگر ہمارا جوان ہمارے علماء کے قریب لگ گیا، قریب آ گیا تو بڑا فائدہ ہوگا. دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اور اگر ہم علماء سے دور رہے، علماء سے خدا نخواستہ دلوں کے اندر بوجھ پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے دنیاوی بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے بھائی جوانوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج اس مجلس اور محفل میں سچا ارادہ کرو. آج اٹھا کر کے انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے. جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی مستقل پڑھے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرے. ایک سال میں
ایک سال میں جب یہاں پروگرام ہوگا تو بہت سارے جوان انشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ جی ایک سال میں میں نے چند پارے قرآن کے پڑھ لیے، اور جب جو آدمی چند پارے قرآن کے پڑھ لے گا پورا قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب لوگ جانتے ہیں، ذرا پڑھیے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وقت پورا ہو گیا، تقریباً 5:15 بجے تک مجھے بات کرنی تھی، 12 منٹ ہو گئی۔ میں ایک بات عرض کروں گا، یہ حفاظ کرام جو حافظ قرآن ہوئے ہیں یہ انتہائی قابل مبارکباد، ان کا احترام